اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیسن نمبر 7. الحمد للہ لیسن نمبر 7 ہم نے بگن کیا تھا، سکون والا چیپٹر تھا. تو اس کے اندر ہم نے فرسٹ ٹاپک مکمل کر لیا تھا، لین. لین کسے کہتے ہیں ہم ایک مرتبہ شارٹ ریویژن کر لیتے ہیں. لین کہتے ہیں یا اور واو ساکن سے پہلے جب بھی زبر آ جائے گا، یعنی واو ساکن اور یا ساکن سے پہلے جب بھی فتحہ ہوگا تو ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ لین. نرم نرم واو اور نرم یا بھی اسے کہا جاتا ہے. اور اس کی آواز کیسی نکالنی ہے آپ نے؟ ائی اور او. جس طرح ہم نے دیکھے تھے وہاں پر ایگزامپلس دیکھے تھے، ماؤتھ او والی اور دبئی ائی، یہ والی جو سائن آواز ہے اس کے ساتھ وہ الفاظ ادا ہوں گے. جیسے کہ موت، ہم موت نہیں کہیں گے، موت کہیں گے. اردو کی طرح نہیں ہم نے پڑھنا ہے واو اور یا کو، واو لین اور یا لین کو، بلکہ عربی میں الگ نرم آواز نکلے گی تو اسے لین کہا جائے گا. ٹھیک ہے، تو ہم نے فرسٹ ٹاپک مکمل کیا تھا سکون میں. پہلے تو سکون کسے کہتے ہیں؟ جزم کو. ٹھیک ہے، جن لیٹرز پر سکون ہوتا ہے یعنی جزم آ جاتا ہے ان کو ساکن حروف کہا جاتا ہے. تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر کسی حرف پر سکون آ جائے تو وہ کس کس طرح سے ادا ہوتے ہیں. تو لین میں ہم نے دو چیزیں مکمل کر لی تھی، ایک ہے لین، واو لین اور یا لین. ٹھیک ہے، آج جو ہم ٹاپک کریں گے دو شارٹ ٹاپکس ہیں، حمزہ ساکنہ اور ہمس. یہ دو ٹاپک کریں گے اور اس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ کسی لیٹر پر، کسی الفابیٹ یعنی کہ جو ہمارے حروف ہیں ان کے اوپر اگر سکون آ جائے گا تو پھر ان کو ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے. تو لین والے حروف دو ہیں، واو اور یا. اب ہم آتے ہیں حمزہ ساکنہ. تو 7th لیسن میں سیکنڈ ٹاپک ہے ہمارے پاس حمزہ ساکنہ. ٹھیک ہے، حمزہ ساکنہ نام ہی سجیسٹ کر رہا ہے کہ حمزہ ہے اور وہ ساکنہ ہے یعنی کہ اس کے اوپر سکون ہے. تو جب بھی حمزہ کے اوپر سکون ہوگا تو ہم اسے حمزہ ساکنہ کہیں گے. سب سے پہلی بات تو ہم نے وہ دیکھا تھا جب ہم نے شروع دن پر جب ہم حروف تہجی کر رہے تھے، یعنی کہ جب حروف الہجا کر رہے تھے، تو الف اور حمزہ میں کیا فرق ہے. الف ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ خالی ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے اوپر کسی بھی قسم کی سائن نہیں ہونا چاہیے. اور جب الف کے اوپر کسی بھی قسم کی حرکت لگ جائے یا سکون لگ جائے تو وہ الف نہیں بچتا، پھر وہ حمزہ ہو جاتا ہے. چاہے فتحہ لگ جائے، زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، یعنی ضمہ فتحہ کسرہ، یا پھر سکون، کوئی بھی سائن آ جائے گی، کوئی بھی حرکت آ جائے جب الف کے اوپر، تو وہ حمزہ نہیں کہلائے گا. پھر وہ کیا پھر الف نہیں کہلائے گا، وہ حمزہ کہلائے گا، کیونکہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اب دیکھیں حمزہ کی چار شکلیں بتائی گئی ہیں. یا حمزہ اس طرح سے لکھا ہوگا، یا اس طرح سے ہوگا الف کے اوپر، یا پھر واو کے اوپر، یا پھر یا کے اوپر سکون ہوگا. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے یہ ہے کیا چیز. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے الف پر جب بھی کوئی حرکت یا سکون لگ جائے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ حمزہ ہو جائے گا. سب سے پہلی بات کہ الف الف نہیں رہے گا اگر اس کے اوپر کسی بھی قسم کی حرکت یعنی سائن آ جائے گی. ٹھیک ہے، کوئی بھی ایکسنٹ آ جائے گا تو وہ حمزہ ہو جائے گا. دوسری بات کیا کہ جب حمزہ یعنی حمزہ کے اوپر سکون لگے گا، حمزہ کے اوپر سکون لگے گا یعنی جزم لگ جائے گا تو وہ حمزہ ساکنہ کہلائے گا. کیونکہ ہم نے پڑھا ہے نا کہ جن لیٹرز پر سکون لگتا ہے تو اسے ساکن حرف کہتے ہیں. تو حمزہ کے اوپر سکون لگ گیا تو وہ حمزہ ساکنہ ہو گیا. کوئی اور لیٹر ہوتا تو وہ اس کے نام سے بولا جائے گا. تو یہاں پر حمزہ کے اوپر سکون لگنے سے وہ حمزہ ساکنہ کہلاتا ہے. تیسری بات، اس کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے، یعنی کہ جب بھی حمزہ کے اوپر سکون لگے گا تو ہم اسے جھٹکے کے ساتھ ادا کریں گے. اسے جلدی سے ادا نہیں کرنا، مطلب اس کو کھینچنا نہیں ہے بلکہ اس کو جھٹکا دے کے جرک کے ساتھ ادا کرنا ہے. چوتھی بات کہ حمزہ کو جو لکھنے کا طریقہ ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ حمزہ کو سیٹ لگتی ہے، یعنی حمزہ بغیر سیٹ کے نہیں بیٹھتا. حمزہ کو یا تو الف کی سیٹ چاہیے ہوتی ہے، یا واو کی سیٹ چاہیے ہوتی ہے، یا کی سیٹ چاہیے ہوتی ہے نا. یعنی حمزہ جو ہے نا تھوڑا سا ایلیٹ کلاس کا ہے سمجھ لیں. تو وہ نیچے نہیں بیٹھتا، وہ کیا ہے، اس کو کوئی نہ کوئی سیٹ چاہیے. تو وہ 3 لیٹرز کی سیٹ کو پسند کرتا ہے، یا تو الف یا واو یا پھر یا. ان کے اوپر بھی وہ لگ کر آتا ہے. حمزہ چھوٹا سا لکھا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ الف کے اوپر چھوٹا سا حمزہ لکھا ہوتا ہے. ہاں،
اگر الف کے اوپر حمزہ نہ بھی لکھا ہو تو آپ تب بھی پہچان سکتے ہیں کہ وہ حمزہ ہے یا الف. اگر اس کے اوپر حرکت ہوگی تو وہ حمزہ ہوگا اور حرکت نہیں ہوگی تو وہ الف ہوگا. تو الف کے اوپر یا تو وہ بیٹھے گا یا پھر واؤ کے اوپر بیٹھ جائے گا یا پھر یا کے اوپر. تو یہ 4 صورتیں ہیں حمزہ کے لکھنے کی. ٹھیک ہے. حمزہ اٹ حمزہ یہاں پر لکھا ہو اور اس کے اوپر سکون لگ جائے, یہ ایک طریقہ ہے. دوسرا, الف کی سیٹ لے کر وہ حمزہ سکون لے لے تو وہ ایک حمزہ لکھنے کا طریقہ ہے, حمزہ ساکنہ لکھنے کا طریقہ. واؤ کی سیٹ لے لے یا پھر یا کی سیٹ لے لے. تو یہ 4 طریقوں سے حمزہ لکھا جاتا ہے. تو جب بھی قرآن میں آپ کو ان 4 صورتوں میں حمزہ لکھا ہوا دکھائی دے اور اس حمزہ کے اوپر سکون ہو, یعنی کہ اس کے اوپر جزم لگی ہو, تو آپ ان کو جھٹکے سے پڑھیں گے. یعنی اگر اس کے اوپر فتحہ, ضمہ, کسرہ یا زبر زیر پیش ہوگی تو آپ جھٹکا نہیں دیں گے. لیکن جب سکون آ جائے گا, کیونکہ ہم سکون کے چیپٹر سے ڈیل کر رہے ہیں, ہم نے پہلا لین پڑھا تھا, اب حمزہ ساکنہ پڑھ رہے ہیں, تو حمزہ ساکنہ ہی کو صرف آپ جھٹکا دیں گے, باقی کسی بھی حمزہ کو آپ جھٹکے کے ساتھ ادا نہیں کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو کیا بات ہے یہاں پر 4 طریقے سے حمزہ لکھا جاتا ہے. ان 4 طریقوں سے 4 طریقوں میں حمزہ آپ لکھیں گے اور ان کے اوپر سکون ہونا لازمی ہے جھٹکے سے پڑھنے کے لیے. اگر سکون نہیں ہے تو آپ جھٹکا نہیں دیں گے, سکون ہے تو جھٹکے کے ساتھ انشاءاللہ اس کو ادا کریں گے. اب ہم ایگزامپلس کو دہراتے ہیں انشاءاللہ, تو پھر آپ لوگوں نے ساتھ ساتھ اس کو پیچھے پیچھے دہرانا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ ساکنہ. بأس 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 بئس 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 جئت 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 شئت 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 تؤمن 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 يؤمن 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 نؤمن 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 مؤمن 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 يأمر 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 يؤتى 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 يأتي 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 تأتي 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 يؤلون 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 يأكلون 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 تأتينا 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 مأواهم 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 تؤمنون تؤمنون
يؤمنون 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 مؤمنين 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 المؤمنات 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 تؤتون 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 فأتوا 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 تأكلون 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 تأخذون 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 الحمدللہ. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا یاد رکھنا ہے ہم نے کہ حمزہ ساکنہ 4 طریقوں سے لکھا جاتا ہے، اور جب بھی ان کے اوپر سکون آئے گا تو ہم نے جھٹکا دے کر پڑھنا ہے. دیکھیں یہاں پر واو آیا تھا، اس کے اوپر حمزہ لگا ہوا ہے، تو ہم نے یہاں تو جھٹکا دیا لیکن یہاں پر جھٹکا نہیں دیا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر کیا ہے، ہم نے کھینچ کر پڑھا. یہ کیا ہے؟ واو مدہ ہے. تو جہاں مد آ رہے ہیں آپ اس کو کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے کہ یہاں پر ہے تا تا. ٹھیک ہے، اور یہاں پر دیکھیں الف مدہ کے بالکل ایکویویلنٹ ہوتا ہے اسٹینڈنگ فتحہ، کھڑی زبر جو ہوتی ہے. تو ہم یہاں پر تو جھٹکا دے رہے ہیں لیکن یہاں پر کھینچ کر پڑھ رہے ہیں. تو ساری چیزوں میں ڈفرینس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ورنہ کیا ہوگا، اس کی ادائیگی غلط ہوگی تو اس کا بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری ادائیگی کے غلط ہونے کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے، اس کا میننگ تبدیل ہو جاتا ہے. تو یاد رکھیں کہ جب بھی ان 4 قسموں سے حمزہ لکھا ہو اور اس کے اوپر سکون ہونا لازمی ہے، سکون ہوگا تو پھر آپ اسے جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے. تو یہ ہے سکون کا سیکنڈ ٹاپک، حمزہ ساکنہ. ٹھیک ہے، لین کے بعد ہم نے کیا حمزہ ساکنہ. اب ہم آتے ہیں تھرڈ ٹاپک کی طرف. ٹھیک ہے، سکون کے اندر ہمارا تھرڈ ٹاپک ہے ہمس. ٹھیک ہے، ہمس. ہمس کے اندر 2 لیٹرز آتے ہیں. کون سے ہیں؟ تا اور کاف. تا اور کاف میں جب بھی سکون ہوگا، یعنی ان دونوں لیٹرز پر جب سکون ہوگا کاف اور تا کے اوپر، تو ہمس کیا جائے گا. اب ہمس کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، جب تا یعنی تا کے اوپر جب سکون آ جائے گا تو اس کو بالکل ہلکا سا تھ کی آواز نکال کر ادا کیا جائے گا. پھر تا نہیں پڑھا جائے گا، اس کو تھ پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ عربی کا جو اردو کا جو تھ ہوتا ہے نا، وہ جو ہم یہاں پر ہندی میں بھی لکھ دیا تھ، لیکن بالکل تھا نہیں کرنا ہے، بالکل تھا ایک دم مطلب اسٹرانگ وائس نہیں ہونا چاہیے. کیسی ہوگی؟ لائٹ، ہلکا سا چھ. اس طریقے سے وہ تا کی بجائے تھا ہو جائے گا، تاکہ جب ہم اس کو ادا کریں تو ہماری سانس نہ ٹوٹے. ٹھیک ہے، وہ سانس جاری رکھنے کے لیے ہم اس کو ت کی بجائے تھ پڑھتے ہیں ہلکا سا. ٹھیک ہے، تو ت کے اوپر جب سکون آئے گا تو آپ اس کو تھ کی صورت میں ادا کریں گے. جیسے ہم کہتے ہیں نا سوئی رت رت، آپ سوئی رت نہیں کہیں گے، رت یا رتھ. ایک دم تھا نہیں کرنا ہے، ہلکا سا چھ کی آواز آ جائے گی. کوئی رت، سوئی رت، اس طریقے سے کر کے آپ کی ہلکی سی تا کی جو ساؤنڈ ہے وہ چھا میں ہو جائے گی، تاکہ جب آپ آگے کی آیت کو پڑھیں تو آپ کی سانس ٹوٹے نہیں اور بات جو ہے جاری رہے. ٹھیک ہے، تو پہلے ہم یہ جو ہے تا، جب تا کے اوپر سکون آتا ہے تو اس کو کیسے ہم کرتے ہیں، ہم انشاءاللہ پہلے اس کے ایگزامپلس پڑھ لیتے ہیں. قالت 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 كانت 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 تتلون
تتلون تتلون جعلته 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 والفتنة 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 أصابتهم 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 ٹھیک ہے. تو جب بھی تا کے اوپر سکون آ جائے گا، دیکھیں صرف سکون کے اس میں ہوگا، یہ تا کے اوپر فتح آ جائے گا، کسرہ آ جائے گا اور دوسری چیزیں ہوں گی، تب ہم تا کو تا ہی ادا کریں گے. لیکن جب تا کے اوپر سکون آ جائے گا تو اس میں ہمس ہوگا. ہمس کا کیا مطلب ہے؟ ہلکا سا اس کو تا کو، اس کے آگے ایک خ کا ایڈیشن ہو جائے گا، ت چ پڑا جائے گا. ٹھیک ہے، تا کو آپ چ پڑھیں گے. اب اسی طرح سے جب کاف کاف پر سکون آ جائے تو اس کو بالکل ہلکا سا کھ کی آواز آئی، کھ 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 اکھ، ہلکا سا خ نہیں ہونا چاہیے، جو ہمارا خو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، جو ہیوی والا خو ہے اس سے میچ نہیں ہونا چاہیے. ہلکا سا ک جو ہے خ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور اس لیے یہ ایسا کیا جاتا ہے تاکہ جب ہم پڑھیں تو ہماری سانس جاری رہے اور جو مطلب جو ورڈ ہے وہ کنٹینیوس رہے، مطلب اس کے اندر بریک نہ ہو. تو اس لیے آپ ک کو کھ پڑھیں گے، ہلکا سا کھ. ٹھیک ہے، چلیں اب ہم اس کو وہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں. أكبر 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 أكثر 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 ذكر 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 يكسبون 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 تكفرون 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 أهلكنا أهلكنا أهلكنا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہمس کے اندر دو لیٹرز آتے ہیں، تا اور کا، اور اس کے اوپر جب سکون ہوگا تو تا کو ہم ہلکا سا چھ کر دیں گے اور کا کو ہم ہلکا سا کھ کر دیں گے. ٹھیک ہے، خو نہیں کرنا ہے، جو یاد رکھیں اس کو، تا کو بالکل تھا بالکل کلیئر ساؤنڈ نہیں ہوگی، ہلکی سی جس طرح سے ہماری سانس ہلکی سی اس میں لگ جائے بس اس طریقے سے ہلکی سی آواز آئے گی. ٹھیک ہے، تو یہ ہمس کا قاعدہ ہے. تو ہم نے آج الحمدللہ دو قاعدے پڑھے سکون کے اندر. ٹھیک ہے، پہلے ہم نے لین پڑھ لیا تھا، پھر آج ہم نے حمزہ ساکنہ پڑھا اور دوسرا ہم نے حمز پڑھا. حمزہ ساکنہ کیا ہے؟ حمزہ ساکنہ یعنی کہ جب الف کے اوپر کسی بھی قسم کی حرکت لگ جاتی ہے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے. اور حمزہ کو لکھنے کے چار طریقے ہیں، یا تو حمزہ سمپل لکھا ہوا ہوگا، آپ کو دکھائی دے گا باقاعدہ لکھا ہوا حمزہ، یا پھر وہ الف واو یا کی سیٹ لے کر حمزہ ہوگا. اور پھر جب ان کے اوپر سکون لگ جائے گا تو آپ نے اس کو جھٹکے کے ساتھ ادا کرنا ہے. تو یہ دوسرا رول تھا. تیسرا رول کیا ہے کہ جب تا کے اوپر سکون آ جائے اور کاف کے اوپر سکون آ جائے تو آپ نے حمز کرنا ہے. حمز کا کیا مطلب ہے؟ تا کو آپ س پڑھیں گے اور کاف کو جو ک ہے اس کو آپ کھ پڑھیں گے ہلکا سا. ٹھیک ہے، تو یہ حمزہ ساکنہ اور حمز کا رول ہے. انشاءاللہ تو یہ جو ایکسرسائزز ہیں آپ اس کو کریں اور پھر اپنے آڈیوز جو ہیں آپ انشاءاللہ گروپ میں بھیج دیں. الحمدللہ یہاں پر ہم اکتفا کرتے ہیں، اور جو قلقلہ والا ٹاپک ہے وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک لیں گے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرن کثیرا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بذکر و آیات الحکیم. جزاکم اللہ خیرن کثیرا.